بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. میں نے پچھلے ہفتے بیان میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی احسان کو نہیں جتایا، صرف دو احسان جتائے ہیں. ایک میں نے تم کو دین دیا اور ایک میں نے تم کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکل میں رسول دیا. دو نعمتوں کا احسان اللہ نے اپنے بندوں پر جتایا ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل امین تشریف لائے. حضرت بیٹھے ہوئے تھے تو جبرائیل امین کا چہرہ اداس تھا، غمگین تھا. حضرت نے پوچھا، جبرائیل چہرہ اداس غمگین کیا بات ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، حضرت میں اللہ کے حکم سے جہنم کے نظارہ دیکھنے گیا تھا. میں اللہ کے حکم سے جہنم کو دیکھنے گیا تھا تو میں نے جہنم کے اندر عجیب ماجرا دیکھا. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل آپ نے کیا ماجرا دیکھا؟ کہا، حضرت جہنم کو جو ہے 7 منزلیں ہیں، جہنم کی 7 منزلیں ہیں. کسی منزل کے اندر منافق ہوں گے، 7ویں منزل بالکل نیچے منافق ہوں گے. کسی میں سورج کو پوجنے والے ہوں گے، کسی میں آگ کو پوجنے والے ہوں گے، کسی میں پتھروں کو خدا سمجھنے والے ہوں گے، اور کسی میں یہودی ہوں گے، اور نمبر 2 پر عیسائی ہوں گے. پھر جبرائیل خاموش ہو گئے. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل بولتے کیوں نہیں ہو؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، سب سے اوپر منزل میں اور جہنم کے سب سے اوپر وہ مسلمان ہوں گے آپ کے امت کے جو گناہ کیے اور بغیر توبہ کے مر گئے. جو گناہ کیے بغیر توبہ کے مر گئے. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روتے رہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت جو ہے 3 دن تک کسی سے بات چیت نہیں کرتے. صحابہ کرام پریشان کہ حضرت بات چیت کیوں نہیں کرتے ہیں؟ 3 دن ہو گئے کسی سے گفتگو نہیں کرتے، چہرے پر رونے کے اثرات، کافی پریشان. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہمت کی کہ آپ نماز پڑھا کر سیدھا اپنے کمرے میں جاتے ہیں اور سجدے میں سر رکھ کے اللہ کے سامنے روتے ہیں. آخر کیا خاص کیفیت ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے آپ کے حجرے مبارک پر اور کنڈی کھٹکھٹائیں. کنڈی کھٹکھٹانے کے بعد اندر سے کوئی جواب نہیں آیا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے، واپس آئے تو حضرت عمر سے کہا، تم جاؤ، شاید کہ تمہارے سلام پر نبی سلام کا جواب دے دے، تمہارے بات پر نبی تم سے گفتگو کرے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے آپ کے حجرے مبارکہ پر. 3 بار سلام کیا، اندر سے جواب نہیں آیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں، واپس ہو گئے. تو حضرت سلمان فارسی سے کہا، سلمان خندق کے موقع پر نبی نے تم سے کہا تھا کہ سلمان تو میرے اہل بیت میں سے ہیں، شاید تم جاؤ نبی دروازہ کھول دیں گے.
تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے، سلام کیا، اندر سے سلام کا جواب نہیں آیا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی سے کہا، علی تم جاؤ، داماد رسول ہیں، صحابی رسول ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، شاید تمہارے کنڈی کھٹکھٹانے پر، سلام کرنے پر نبی سلام کا جواب دے دے اور دروازہ کھول دے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے سمجھدار تھے۔ جب صدیق اکبر کے سلام پر نبی نے سلام کا جواب نہیں دیا تو نبی پاک علیہ السلام شاید کس سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سیدھا اپنی بیوی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے پاس گئے، پوری حقیقت سنائی، پورا ماجرا سنایا، پوری کیفیات سنائی کہ تمہارے ابو جان کسی سے بات نہیں کرتے۔ حضرت ابو بکر گئے، ان کے لیے دروازہ نہیں کھولا گیا۔ حضرت عمر گئے، ان کے لیے دروازہ نہیں کھولا گیا۔ حضرت سلمان فارسی گئے، ان کے لیے دروازہ نہیں کھولا گیا۔ تو مجھ سے کہا گیا، میں نے کہا میرے جانے سے بہتر نبی کی بیٹی کو بھیجتا ہوں، شاید کہ آپ کے ابو جان آپ کی آواز پہ دروازہ کھول دے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اپنے ابو جان کے حجرے پر گئی، دروازہ بجایا، سلام کیا، اللہ کے محبوب نے دروازہ کھولا، بیٹی کا استقبال کیا۔ بیٹی نے سارے حالات ابو جان سے پوچھی، میرے پیارے ابو جان کیا حالات ہیں؟ آپ 3 دن سے کسی سے بات نہیں کرتے، آپ کے مبارک چہرے پر آنسو کے اثرات ہیں، چہرہ آپ کا غمگین ہے، اداس ہے، آپ پریشان حال ہیں، بتائیے کیا بات ہے؟ تب اللہ کے محبوب نے بیٹی فاطمہ الزہرا سے کہا، بیٹی 3 دن پہلے جبرائیل میرے پاس آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ محبوب میں جہنم کے اندر گیا، جہنم کے 7 منزلیں ہیں، کسی کے اندر منافق رہیں گے، کسی میں آگ کو پوجنے والے رہیں گے، کسی میں سورج کو پوجنے والے رہیں گے، کسی میں پتھروں کو ماننے والے رہیں گے، اور کسی میں یہودی رہیں گے، اور کسی میں عیسائی رہیں گے، اور جو سب سے آخر اوپر کا منزل ہے، جبرائیل نے کہا آپ کی امت کے وہ لوگ جو مسلمان ہیں، گناہ کیے بغیر توبہ کے مر گئے، وہ بھی جہنم کے سب سے پہلے منزل کے اندر رہیں گے۔ فاطمہ میں 3 دن سے اللہ کے سامنے ان کی مغفرت کی دعائیں کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ الزہرا کہتی ہے